السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ 3 دن سے آن لائن کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالی ہر نیک کام کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، 70 گنا اضافہ اس کو فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالی اس مہینے کی برکت سے ہر مسلمان کے رزق میں بھی وسعت عطا فرماتے ہیں، اور اس کی بہت سی فضیلت قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ اور پھر یہ اس مہینے کے جو روزے فرض کیے گئے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جاتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ علی الذین من قبلکم یعنی پہلے جو امتیں گزری ہیں اور انبیاء کرام اور رسولوں کی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، ان روزوں کی برکت سے، ان روزوں کے رکھنے کے بعد ہو سکتا ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، امید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھنے والے بن جاؤ۔ علماء کرام نے تقوی کی مثال یوں فرمائی کہ دونوں جانب خاردار درخت ہوں، ایک چھوٹا سا راستہ بیچ میں چل رہا ہو اور جا رہا ہو راستہ، جیسے عام طور پہ ہم لوگ جنگلوں میں دیکھتے ہیں، ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی کھیت ہے، دونوں جانب کھیت ہے، بیچ میں چھوٹا سا راستہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس راستے پر چلتے ہیں تو اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہیں تاکہ داہنی طرف بھی نہ گریں بائیں طرف بھی نہ گریں، اور یہ چیز اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو علماء کرام نے تقوی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں آدمی رہے، دنیا کے اندر بہت سے کام ہوتے ہیں، اچھے کام بھی ہے غلط کام بھی ہے، اور اچھے کام کرتا رہے اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ مثال یوں دی گئی کہ دونوں جانب خاردار جھاڑ ہوں، درخت ہوں جو کانٹے دار، جن پر کانٹے لگے ہوئے ہوں، تو ایسے درخت سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے دامن کو بچانا، اپنے کپڑوں کو بچانا، اپنے جسم کو بچانا، اپنی ہر چیز کو بچاتے ہوئے اس راستے پہ سے آسانی کے ساتھ نکل جانا، اس کا نام ہے تقوی۔ تو ویسے ہی دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہم کو ملیں گے، اور ہر راستے میں جگہ جگہ آپ کو دین سے دور کرنے، بھٹکانے اور دین سے آپ کو غافل کرنے کی کوششیں ہوتے ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ کو ہر لائن سے شیطان بھی بھٹکائے گا، کبھی شیطان اپنے طریقے سے بھٹکائے گا، کبھی انسانوں کے شکل میں آ کر بھٹکائے گا، کبھی ناچ گانا باجا، یہ سارے چیزیں ہیں، اس طرح سے آدمی کو بھٹکائے گا، کبھی نماز سے روکے گا، کبھی روزے سے روکے گا، کبھی قرآن کی تلاوت سے روکے گا، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جس سے آدمی کو روکنے کی حتی الامکان نفس اور اس کا شیطان کوشش کرتا رہے گا۔ تو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر 2 روزے فرض کیے گئے ہیں، جن روزوں کے رکھنے کی برکت سے ہو سکتا ہے، امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور اس لیے یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو اس وقت میں رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے،
اس مبارک مہینے کے اندر آدمی دیکھیے بہت سے کام کرتا ہے، اور بہت سے کام کرنے کے بعد بہت سی چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھے کام کرتا ہے تو اچھے کاموں کی برکت سے اچھی چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو اس مبارک مہینے کے اندر ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر یعنی ایک شیڈول اپنی زندگی کا بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک نظام العمل مرتب کر لیں کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے تو اس مبارک مہینے کے اندر ہم کو کیسا رہنا ہے، کیسے ہم کو زندگی گزارنا ہے، یہ 30 دن ہم کو کیسے گزارنا ہے۔ 30 دن میں سے 3 دن تو چلے گئے، لیکن آدمی جب کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ایک پروگرام بناتا ہے، تو اس پروگرام کے تحت میں آدمی یہ کوشش کر کے اپنے اوقات کی قدر کرتا ہے اور وقت کا ضیاع سے بچاتا ہے، وقت کو جو سو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، تو چند باتیں اس وقت میں آپ کے مطلب گوش گزار کی جا رہی ہے، آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں سچے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرے، پاک کرے، اس کا اہتمام کرے اور توبہ استغفار کثرت سے کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ورد رکھے، یا کہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس کا اہتمام چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اس کا اہتمام کرے، اور رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، بلا عذر شرعی روزہ نہ چھوڑے۔ عذر شرعی کیا ہے؟ کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے، کوئی ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسے جو عذر ہوتے ہیں وہ شرعی اعتبار سے ٹھیک ہوتے ہیں، اور اس لیے اس کی اجازت ہے کہ روزہ ان ایام میں نہ رکھے، بعد میں پھر فوراً اس کی قضا کر لے، اس کی گنجائش ہے اس میں۔ لیکن آج کل تو ماشاءاللہ کہیں جانا ہو سفر میں بھی تو کوئی بڑا کام نہیں ہے، آسانی کے ساتھ لوگ یہاں سے نکل رہے، مکہ مکرمہ صبح نکلنے کے بعد افطار سے پہلے وہاں پہنچ جا رہے، کوئی ذرا زیادہ مشکل اس زمانے کے حساب سے نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آدمی تھوڑا سا کوشش کر لے تو روزہ اس کا نہیں چھوٹے گا، روزہ رکھ سکے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نماز تراویح ذوق شوق سے پڑھے، اور کم سے کم قرآن پاک ایک جو سو اس میں ختم کرنے کا اہتمام کرے۔ اور اس وقت میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جگہ جگہ ماشاءاللہ لوگ نمازوں کا اہتمام اپنے گھروں میں کر رہے، گھر کے افراد کو لے کر۔ تو اس میں بعض لوگ سوال کیے کہ بھئی تراویح میں پہلے ہم حافظ صاحب کے پیچھے پڑھا کرتے تھے یا قرآن پڑھتے تھے، لیکن اب کوئی پڑھانے والا بھی نہیں ہے، گھر کے افراد ہیں تو وہی پڑھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم کو زیادہ سورہ یاد نہیں ہیں، جو سورہ جتنے آپ کو یاد ہیں اسی کو بار بار پڑھتے جائیے، آپ کی نماز ہو جائے گی، تراویح بھی ہو جائے گی، اور آپ کو تراویح پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ رہا مسئلہ قرآن پاک کی تلاوت کا، تو آپ اس کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے تو الگ سے پڑھیے، روزانہ کچھ نہ کچھ تو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اور نماز اگر جماعت سے پڑھ لے گھر میں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، اوابین ہے، اور تہجد کے نوافل ہیں، اس کا معمول آپ اپنی زندگی میں بنا لینا چاہیے۔ اور روزے میں جو سو آنکھ، کان، زبان، ناک، دل و دماغ تمام اعضاء کو ہر گناہ سے بچائیں۔ بدنگاہی سے آنکھ کی حفاظت کیا ہے؟ بدنگاہی سے بچانا۔ کان کی حفاظت گانوں کے سننے، غلط باتوں کے سننے سے اپنے آپ کو بچانا۔ زبان کی حفاظت کیا ہے؟ زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوں۔ اور اسی طریقے سے دل و دماغ ہے، دماغ کے اندر، دل کے اندر گندے گندے خیالات لا رہے، کسی کے بارے میں سوچ رہے، ایسی باتیں جو شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے تمام اعضاء کو ہر گناہ سے بچانا۔ تمام اعضاء کو، اگر کوئی آدمی غلط کام کی طرف چل کر جا رہا ہے تو پیر کو اس کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو یہ اعضاء ہیں جو غلط استعمال میں آ رہے ہیں، اس سے بچانا۔ کسی آدمی کو مار رہا ہے اور ہاتھ سے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں صدقہ خیرات کثرت سے کرے، اور روزے دار کو اور ملازم اور خادم کے اوقات میں تخفیف کرنا اور اس پر بوجھ نہیں ڈالنا۔ حسب استطاعت مسافروں کو، مجبوروں کو کہ افطار و سحر کا انتظام کرنا۔ اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، دینی مدارس والے اپنے علاقوں سے نکل کر آتے تھے، سفراء کرام، اور ماشاءاللہ مدارس جو ہندوستان بھر میں نہیں ساری دنیا میں چل رہے ہیں، اور سارے امت مسلمہ کے لیے یہ ایسے ہیں مدرسے جس کی وجہ سے ان کو دین سے واقفیت ہو رہی ہے،
حفاظ آپ کو مل رہے، علماء مل رہے، اور نماز پڑھانے والے آپ کو مل رہے، اور سارے نیک کام کرنے والے اور نیک کام کی طرف ترغیب دلانے والے، مسئلے مسائل بتانے والے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ساری چیزوں کے بتانے والے جو لوگ ہیں، یہی مدارس سے نکل رہے۔ مدارس سے نکلنے کے والے ماشاءاللہ بہت سے کام کیے، اس ہندوستان کو انہوں نے آزاد کرایا، اور جگہ جگہ مساجد انہوں نے بنانے کی کوشش کی، اور ایسے غافل لوگ جو دین سے دور تھے ان تک پہنچ کر ان کو دین کی دعوت دی، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ یہ مدرسے وہ ہیں جہاں پر جانے کے بعد آدمی کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں جھکنے کی اس کو ترغیب ہوتی ہے، اور یہی مدارس ہے جس کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑی بڑی تنظیمیں دنیا میں وجود میں آئی ہیں۔ بڑے بڑے جو اس وقت میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اس کے آپ سربراہوں کو دیکھیں، اس کے بانیوں کو دیکھیں، تو یہی مدارس کے پڑھے ہوئے طلباء ہیں جنہوں نے اپنے علاقوں میں کام کیا، خوب کام کیا اور کرتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ جو مسئلے مسائل سے واقف ہو، دیندار ہو، عالم ہو، علم کی روشنی اس کے پاس ہو، تو وہ علم کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور بہت سے مسائل جو اس کو معلوم ہے دوسروں کو بتاتا ہے۔ لوگ جا کر پوچھتے ہیں، شادی بیاہ کے مسئلے ہیں، ترکے کے مسئلے ہیں، میراث کے مسائل ہیں، اور اس سے ہٹ کے بہت سی رمضان میں روزہ کب رکھنا، کب نہیں رکھنا، اور روزے کے نہ رکھنے کی چھوٹ کب ہے، کب پھر اس کی قضا کرنا، یہ سارے کام، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، ساری چیزیں جو بتانے والے ہیں، یہ سب یہ مدارس کے پڑھے ہوئے طلباء کرام ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں کوشش ہماری یہ ہونا چاہیے کہ یہ مدارس کا بھرپور تعاون کرے، جیسا پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، جمع کر کے رمضان کے بعد سال تمام اس سے غریب بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور دیکھیے دینی مدارس کے اندر جو تعاون کرتے ہیں اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک تو غریب بچوں کی امداد کا، غریب یتیم بچوں کی امداد کا ثواب ملتا ہے، اور پھر دوسرے دین کی اشاعت میں آپ کی زکوٰۃ کے لگانے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اس وقت میں بہت سے سفراء اپنے علاقوں سے نہیں نکلے، نہیں جا سکتے، لاک ڈاؤن ہے، اور اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ وہاں پر پہنچائیں اور مدارس کے اندر پہنچا کر ان کے ضروریات کی تکمیل کریں۔ اسی طریقے سے بہت سے علماء حفاظ ہیں جو رمضان میں ماشاءاللہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے تھے، تراویح پڑھاتے تھے، ان کے بھی اپنے ضروریات ہیں، ان کے بھی اپنے کام ہوتے ہیں، ان کے بھی گھر کے اندر بیوی بچے ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، اور ان کو بھی علاج معالجے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے ضروریات کو پورا کریں۔ اور پھر مدارس کے طلباء ہیں جو دور دراز مقامات سے آ کر ہاسٹلوں میں رہ کر پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت جس جگہ ہوتی ہے وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے جو عذابات اگر آنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو روک دیتے ہیں۔ عمومی وبا تو خیر الگ چیز ہے، لیکن خصوصی طور پر جو آدمی مدارس کے اندر تعاون کرتا ہے، جو بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کبھی غور کر کے دیکھیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، نکل کے آ کے قرآن کی محبت میں، ان کے ماں باپ بھی دین کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں اس محبت میں وہاں پر آتے ہیں، اور آ کر وہاں پر ان بچوں کو شریک کرا دیتے ہیں، تو بچے وہاں پر رہتے ہیں اور رہ کر پڑھتے ہیں۔ کبھی بچے ایسے بھی ہوں گے جو رات کی تاریکی میں اٹھتے ہوں گے، اٹھنے کے بعد ان کو کبھی امی یاد آتی ہوگی، کبھی اس کے ابا یاد آتے ہوں گے، بھائی بہنیں یاد آتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے ہمارے مدرسے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ پڑھنے کے لیے آیا۔ جب آیا تو میں رات میں عام طور پہ کبھی کبھی میں نکلتا ہوں، آ کر دیکھتا ہوں کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے، نہیں اوڑا ہوا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بچہ رو تو نہیں رہا ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، یہ دیکھتا ہوں۔ تو میں ایک مرتبہ آیا تو ایک بچہ بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے اس بچے کو جیسے دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا تو اس کو وہ بچہ کچھ بھی نہیں بولا۔ پھر بار بار میں اصرار کیا تو اس بچے نے کہا کہ مجھے امی بہت یاد آ رہے۔ تو میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارا 8 دن پہلے میری امی کا انتقال ہوا تو مجھے یہاں پر لا کر ڈالے، اور مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے ان کی امی کا انتقال ہوا، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آ کر مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کبھی ان کو
یعنی صبح فجر کی نماز میں اٹھے، سردی کا موسم ہے وہ روتے بھی ہیں، کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل جاتے ہیں، یہ سب جو برداشت کر رہے ہیں دین کی خدمت کے لیے، قرآن کے حافظ بننے کے لیے برداشت کر رہے ہیں، ماں باپ بھی ان کے جگر کے پاروں کو لا کر مدرسوں میں شریک کراتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، محلے والوں کی، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے ان کے بچوں کی فکر کریں، مہمان نوازی کریں، بچوں کو کبھی بھی یاد رکھیے دینی مدارس کو کہ لوگوں کو برا بھلا نہ کہیں اور دینی مدارس سے محبت رکھیں، اور کبھی بھی اگر دینی مدارس کا تعاون کر سکتے ہیں تو کریں، اگر نہ کر سکتے ہیں تو کم از کم اس کی مخالفت نہ کریں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھ رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، مساجد اللہ کے گھر ہیں، مدارس دینی مدارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں، ان گھروں کے اندر آ کر پڑھنے والے بچے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں اور آ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے اس مبارک مہینے میں ان خدام کا اور یہ دینی مدارس کا اور ائمہ مساجد اور مؤذنین کا بھی خاص خیال رکھیں اور غریبوں کی ضرورت کو پورا کریں، اور لڑائی جھگڑے سے خاص طور پر رمضان کے اس مبارک مہینے میں بچتے رہیں۔ اگر کوئی لڑنے کے لیے تیار ہے، لڑنا ہی چاہتا ہے، تو وہاں سے اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے نکل جائیں تاکہ اس سے نہ الجھیں، اور پھر اس وقت میں کوئی دینی بیانات وغیرہ سننے میں اپنے وقت کو گزاریں، ذکر و تسبیح بار بار کثرت سے کریں، اور پھر لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں، یا واسع الفضل اغفر لی اس کا بھی ورد رکھیں، اور پھر اسی طریقے سے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین، یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، جنت کا سوال کریں اور دوزخ سے پناہ مانگے، اور اس چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں، اور سب کے لیے دعا مانگے، جنت الفردوس کی طلب کرنا، دوزخ سے پناہ مانگنا، اور ملک ملت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا تاکہ ان کا نصیبہ اچھا ہو، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کا مستقبل فیوچر ان کا اچھا ہو، اور کسی کے محتاج وہ نہ بنے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کے دربار میں جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا کریں کہ اے اللہ آپ کے در کے علاوہ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنا، یہ دعا کریے، اللہ تعالیٰ سب کو دینے والے، ہماری بھی ہر ضرورت کو پورا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے کہ 5-6 منٹ ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ آپ نے بلا استحقاق بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، ہم پر بے حساب احسانات کیے ہیں۔ اے اللہ جب سارے احسانات آپ کے ہم پر ہیں، نعمتیں بھی ہیں، آپ نے بہت سی چیزیں ہم کو دے رکھی ہیں جس کا ہم کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معافی کی نعمت بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجئے۔ اے اللہ اس وقت میں کرفیو کا ماحول ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ ایک واقعہ ہم نے بہت دن پہلے سنا تھا، سعودی عرب کے مفتی صاحب کو ایک
ساؤتھ افریقہ سے ایک صاحب نے فون کیا، فون کر کے کہنے لگے کہ دیکھیے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور پھر ہم کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا، آج سحری کا وقت ہو رہا ہے کہ ہم پانی پی کر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ یعنی غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کو کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا۔ پتہ نہیں اس وقت میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہاں کون آدمی کس پریشانی میں ہے، نہیں بتا سکتے۔ اے مولا، آپ ہر ایک کے دینے والے داتا ہیں، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والے آقا ہیں۔ اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے، رمضان کی سعادت رحمتیں برکتیں ان کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر ضرورت کو ان کی پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہم انسان ہیں، ہم نہیں جانتے کہاں کون ہے جو پریشان حال ہیں، آپ سب جانتے ہیں، علام الغیب والشہادہ ہیں۔ اے اللہ رات کی تاریکی میں بھی آپ دیکھتے ہیں، جن کے جالے میں بھی دیکھتے ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے سب آپ کے علم میں ہے، آپ باخبر ہیں۔ اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایک جوش جذبہ ہوتا تھا اور ذوق شوق سے مساجد کو آباد کیا کرتے تھے۔ اے اللہ اس وقت میں ہمارے پتہ نہیں کیا وجہ ہو گئی، کیا ہمارے اندر کمی رہی ہے، اے اللہ جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر آنے والے لوگوں کے لیے بھی مساجد کے دروازے بند کر دیے، حرمین شریفین کے بھی دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما کر پھر دوبارہ اس کو کھول دیجئے۔ اے اللہ ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، سارے امت مسلمہ کی، ساری انسانیت کی۔ اے اللہ کرونا وائرس کی جو بیماری ہے، جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اے آقا ہم آپ کے دربار میں مانگ رہے ہیں، بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، یہ اب ہونے والا ہے، فلاں دن کے اتنے دن کے بعد یہ ختم ہونے والا ہے۔ اے اللہ آپ مختار کل ہیں، آپ چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے جب چاہا تو کن کہہ کر ساری دنیا کو آباد فرمایا، فیکون پھر وہ آباد ہو گئی۔ آپ نے ساتوں آسمان بنائے، زمین بنائے، بحر و بر بنائے، ساری چیزوں کے بنانے کے لیے آپ کو صرف لفظ کن کے لفظ استعمال کرنا پڑا، ہو جاتا ساری چیزیں ہو گئی۔ اے اللہ اے وبا جو پھیلی ہوئی اگر اس کو آپ فرمائیں کہ ختم ہو جائے تو ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ آپ مختار کل ہیں، ہر چیز کے کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہر مصیبتوں کو دور کرنے والے آپ آقا ہیں۔ اے اللہ ہر مومن اور مومنہ کی مصیبتوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفا کاملہ وعاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، چھوٹوں کی حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں بھی یعنی بعد شادی کے قابل ہو چکے ہیں، ان کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل کرم سے مناسب رشتہ عطا فرما کر سنت کے مطابق ساتھ شادی کرا دیجئے۔ اے اللہ ملت کے سارے مسائل کو حل فرما دیجئے۔ اے اللہ محتاجوں کی حاجتوں کو پورا فرمائیے، مقروض کے قرضوں کو ادا فرمائیے۔ اے اللہ بہت سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، صرف ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ان کو رہائی نصیب فرمائیے۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی دین کے اعلاء کلمت اللہ کے فریضے کو انجام دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو برابر فرمائیے، ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حق کو غالب فرمائیے، باطل کو مغلوب فرمائیے، دین کا بول بالا فرمائیے، باطل کا مکالہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں دین پر پورا چلنے والا بنا دیجئے، اخلاق حسنہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، رمضان کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جن جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے یا کہنے والے تو نہیں کہہ سکے، یا جن کا ہم پر حق ہے، ہم سے ایک امید رکھتے ہیں